بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما۔ محترم طلباء، آج ہم نومیر کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہم پہلے سبق میں علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت سے بحث کر چکے ہیں، اور خطبے کا ترجمہ اور مصنف نے جو تمہیدی طور پر کتاب کے شروع میں جو بیان کی ہے عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی بیان کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فصل سے۔ کہاں سے؟ فصل سے ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اصل سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ فصل بدا کے لفظ مستعمل در سخن عرب برد و قسم است، مفرد و مرکب، مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی و آرا کلمہ گویند و کلمہ برسہ قسم است، اسم چون رجل، فعل چون ضرب، حرف چون اہل، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است۔ یہ اس عبارت سے ہم اس سبق میں آج بحث کریں گے۔ آپ جو شروع میں دیکھ رہے ہیں لفظ فصل، تو پہلی بات تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے کہ فصل کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مصنف کوئی بھی کتاب لکھے، ہر ایک مصنف کی یہ عادت ہے اور یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو عنوان کے طریقے پر وہ چند چیزوں کا بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز، پہلا لفظ جو ہے وہ کلمہ، وہ کتاب، دوسری چیز ہے باب، اور تیسری چیز ہے فصل۔ کوئی بھی کتاب لکھے تو وہ کتاب میں یہ ضرور بیان کرتے ہیں، یا تو اپنے عنوان کو کتاب سے شروع کرتے ہیں، یا تو باب سے یا فصل سے۔ تو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مصنفین یہ کہاں کہاں کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ لفظ کتاب کا لغتاً جو معنی ہے وہ ہے جمع کرنا۔ کیا ہے؟ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اور کتاب کو کتاب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب میں چونکہ بہت سارے مسائل جمع ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں جمع ہونے کی وجہ سے بھی کتاب کو کتاب کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ کتاب ایک کتاب نام ہے الفاظ، معانی اور نقوش کا، یہ بھی اس کو بھی کتاب کہہ دیتے ہیں۔ تو کتاب کا استعمال ہم وہاں کرتے ہیں، اور مصنفین کتاب کا استعمال وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر جن سے مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو، جن سے مسائل کو ملحوظ رکھے۔ میں آپ کو مثال دوں، جیسے کہ کتاب الطہارت بولتے ہیں، تو طہارت کے احکام یہ ایک جنس ہے۔ کیا ہے؟ جنس ہے۔ نماز کے احکام یہ ایک جنس ہے، روزے کے احکام یہ ایک جنس ہے، اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کے احکام یہ ایک جنس ہے، یہ ایک تمام الگ الگ جنس ہے۔ تو جب جنس سے مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں پر کتاب کا بیان کیا جاتا ہے، کتاب کو ذکر کرتے ہیں۔ باب کا لغتاً جو معنی ہے وہ ہے دروازہ، اور باب کا استعمال وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر انواع مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو، جن سے مسائل نہیں بلکہ انواع مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں، مثال دوں آپ کو میں وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل۔ یہ وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل یہ ایک جنس کے تحت آتے ہیں، اور یہ تمام نوع ہے۔ وضو کے مسائل ایک الگ نوع ہے، تیمم کے مسائل یہ ایک الگ نوع ہے، غسل کے مسائل یہ ایک الگ نوع ہے۔ تو یہاں پر جو ہم
بیان ذکر کریں گے وہ باب کا ذکر کریں گے، کتاب کا نہیں، کہ کوئی ایک نوع ہے جنس نہیں ہے، جنس مسائل کا بیان نہیں بلکہ ایک انواع مسائل کا بیان ہے۔ تو یہاں پر باب الوضو کہا جائے گا، باب التیمم کہا جائے گا، باب الغسل کہا جائے گا، کتاب الوضو، کتاب التیمم یا کتاب الغسل نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ تو باب کے بارے میں ہوا ہے۔ لفظ فصل کا لغتاً جو معنی ہے وہ ہے جدا کرنا، باب ضرب یضرب سے آتا ہے، فصل یفصل، جدا کرنا۔ اور لفظ فصل کا استعمال وہاں کرتے ہیں کہ جہاں اپنے ما قبل کے مسائل سے جدائیگی مقصود ہو، اپنے ما قبل کے مسائل سے جدائیگی مقصود ہو۔ جیسے کہ مطلب یہ ہے اس کا، فصل کا معنی ویسے بھی آتا ہے جدا کرنا، تو فصل میں جو مسائل بیان کیے جائیں گے مطلب یہ ہوگا یہ تمام مسائل ان مسائل سے جدا ہے جو ما قبل بیان ہو گئے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مثال، وضو کے بیان میں وضو کے فرائض بھی بیان ہوتے ہیں، وضو کے سنن اور وضو کے نواقض، وضو کے مکروہات۔ تو ان تمام چیزوں کو وضو کے بیان میں، ان تمام چیزوں کو جب ہم بیان کریں گے، وضو کے فرائض کو، وضو کے سنن کو، تو باب سے نہیں بلکہ فصل کے ذریعے بیان کریں گے۔ کس کے ذریعے؟ فصل کے ذریعے۔ اور یہ فصل یہ بتائے گا کہ اس فصل میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں یہ تمام مسائل ان مسائل سے الگ ہے جو ما قبل بیان ہو گئے۔ جیسے کہ فرائض وضو کو جب ہم بیان کریں گے تو وہاں پر فصل ذکر کریں گے، اور مراد یہ ہوگا کہ یہ تمام مسائل ان مسائل سے الگ ہے جو ما قبل، جو پہلے بیان ہو گئے۔ اسی طرح فرائض، اسی طرح جو ہے سنن وضو کو بیان کریں گے تو وہاں پر سنن وضو میں جن مسائل کو بیان کریں گے تو وہاں پر یہ مراد ہوگا کہ یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ تمام مسائل ان مسائل سے الگ ہے جو کہ فرائض وضو کے اندر بیان ہو گئے۔ تو یہ یہاں پر فصل کا ذکر کرتے ہیں، اور فصل کے اندر کچھ خاص باتیں ہی جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ تو فصل کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہے وہ ان تمام باتوں سے الگ ہوتی ہے کہ جو ما قبل بیان ہو گئے، یہ فصل ہے۔ تو فصل کا استعمال یہاں کرتے ہیں۔ تو کتاب اور باب اور فصل کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات آپ کو میں نے دے دی، اور یاد رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب آئیے کتاب پڑھتے ہیں۔ بدا کے لفظ مستعمل در سخن عرب بردو قسم است، تو جان کہ استعمال کیا ہوا لفظ عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے، مفرد و مرکب، مفرد اور مرکب۔ مصنف نے لفظ کی تقسیم بیان کی، کس کی؟ لفظ کی تقسیم بیان کی، لیکن تعریف بیان نہیں کی ہے، تعریف بیان نہیں کی ہے۔ تقسیم سے انہوں نے جو ہے اپنی کتاب کو شروع کر دی اور کہا کہ استعمال کیا ہوا لفظ عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے۔ تو تقسیم بیان نہیں کی، تعریف سے کتاب کو تعریف بیان نہیں کی، تقسیم سے کتاب کو شروع کر دی ہے۔ تو ہم پہلے لفظ کی تعریف کرتے ہیں۔ لفظ کی تعریف کیا ہے لغتاً اصطلاحاً؟ تو لفظ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے پھینکنا۔ کیا ہے؟ پھینکنا۔ جیسے کہ بولا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی، گٹلی پھینک دیا۔ تو یہ لفظ کا لغتاً معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ الرمیو کے معنی میں آتا ہے، پھینکنا، پھینکنے کے معنی میں۔ اصطلاحی اعتبار سے لفظ کہا جاتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے وہ لفظ ہے۔ آسانی میں کر دوں کہ لفظ انسان کے منہ سے، انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لفظ ہے۔ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لفظ ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ لفظ ہے۔ تو یہ لفظ کی تعریف ہو گئی۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، لفظ محمل، لفظ مستعمل۔ لفظ مستعمل کا دوسرا نام لفظ موضوع بھی ہے۔ لفظ محمل وہ ایسا لفظ کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور محمل کا معنی بھی وہی آتا ہے کہ چھوڑا ہوا، کہ جس کو معنی کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ تو لفظ محمل کہ جس کا کوئی معنی نہیں، جو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور لفظ مستعمل کہ جس کا کوئی معنی ہو،
جو کسی معنی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو، جو کوئی معنی بتائے وہ لفظ مستعمل ہے۔ اس کا دوسرا نام لفظ موضوع بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد اب مصنف کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ مصنف نے بیان فرمایا لفظ مستعمل کلام عرب میں دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ تو لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہوئی، مفرد اور مرکب۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مفرد کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ مفرد آپ دیکھ سکتے ہیں، مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد وہ ایسا لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے۔ یہ تو مصنف نے تعریف کی ہے۔ مفرد کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے جدا کرنا، جبکہ ہم اس کو باب افعال سے لے، اور مفرد کو جب ہم اس میں مفعول مانیں، مفرد افراد یفرد افرادن سے، باب افعال سے مفرد کا ایک لغتاً معنی آتا ہے جدا کرنا۔ لیکن جو مفرد کا جو مشہور معنی ہے وہ ہے اکیلا ہونا، تنہا ہونا، اور فرد واحد کو مفرد کہا جاتا ہے، یہ مشہور معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے مفرد کی مصنف نے خود تعریف کر دی ہے کہ مفرد وہ ایسا لفظ ہے جو کہ تنہا ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جو تنہا ہو اور تنہا ایک معنی پر دلالت کرے۔ جیسے کہ لفظ رجل ہے، تو رجل یہ مفرد ہے، کیا ہے؟ مفرد ہے کہ تنہا ہے اور اس کا معنی ہے مرد، کہ ایک ہی معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ وہ معنی کون سا ہے؟ مرد، تو یہ مفرد ہوا۔ اب بیان کیا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ کا لغتاً معنی آتا ہے بات، اور کلمے کی بھی یہی تعریف ہوگی کہ کلمہ جو تنہا ایک ہی معنی پر دلالت کرے، کیونکہ دونوں ایک ہے تو دونوں کی تعریف بھی ایک ہی ہوگی۔ اس کے بعد مصنف نے فرمایا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ اب مفرد کا دوسرا نام چونکہ کلمہ ہے تو کہہ دیا کہ کلمے کی تین قسمیں ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضرب، حرف جیسے حل، حرف جیسے حل۔ تو کلمے کی تین قسمیں ہوئی، اسم، فعل، حرف۔ مصنف نے کلمے کی تین قسمیں بیان کی، اسم، فعل، حرف۔ تو آپ نے کلمے کی تعریف کیا پڑھی؟ جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے۔ اب جو کلمہ ہے، جو کلمے کی تین قسمیں ہیں، تو کلمے کی تینوں قسم کی تعریفات کو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں دلیل حصر کے طور پر، کہ ہم اس کو دلیل حصر میں بیان کرتے ہیں۔ آپ اس طرح بیان کریں کہ کلمہ دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو کلمہ اس طرح ہوگا کہ وہ اپنا معنی خود بتائے گا یا اپنا معنی خود نہیں بتائے گا۔ اگر کلمہ ایسا ہو جو اپنا معنی خود بتائے تو دو صورتیں، یا تو اس کے ساتھ زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر اس کے ساتھ زمانہ ہے تو وہ فعل ہے۔ اب دوسری صورت کیا تھی کہ کلمہ اپنا معنی خود نہ بتائے۔ اگر کلمہ اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے میں بھی دوسرے کلمے کا محتاج ہو تو وہ حرف ہے۔ تو یہ آسانی سے میں نے کر دی، آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا تینوں قسم کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اسم وہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی خود بتائے اور وہ اس تینوں زمانوں میں سے اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے میں بھی دوسرے کلمے کا وہ محتاج ہو۔ تو تینوں کی مصنف نے مثالیں بھی بیان کر دی ہے، جیسے کہ اسم کی مثال، جیسے کہ رجل اسم ہے، یہ رجل کا معنی مرد، تو اپنا معنی تو بتا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ زمانہ نہیں ہے تو وہی اسم ہے۔ جیسے کہ ضرب فعل کی مثال دی، تو ضرب فعل ہے، یہ اپنا معنی خود بھی بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہے، اور زمانہ کون سی ہے؟ زمانہ ماضی، تینوں زمانوں میں سے۔ اور حرف کی مثال دی حل، تو حل کا معنی کیا، لیکن اس کا معنی ہمیں تب تک سمجھ میں مکمل نہیں آتا جب تک ہم اس کو کسی
کے ساتھ نہ جوڑ دے، کسی کے ساتھ نہ ملا دے۔ تو دیکھیں کلمے کی 3 قسم ہو گئی، اسم، فعل، حرف۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک معنی یہ بھی بتا دوں کہ یاد رکھے، اسم کا جو لغتاً جو معنی ہے وہ ہے نشانی اور بلندی، اور فعل کا لغتاً معنی ہے کرنا، حرف کا لغتاً معنی ہے طرف، حرف کا لغتاً معنی ہے طرف۔ اب یہ تو ہو گئی، تو خلاصہ بحث یہ ہو گیا ہمارا کہ لفظ کی اولاً 2 قسمیں ہیں، لفظ محمل، لفظ مستعمل۔ لفظ مستعمل کا دوسرا نام لفظ موضوع۔ اب لفظ مستعمل، لفظ محمل سے علوم میں بحث نہیں ہوتی، بحث کس سے ہوتی ہے؟ لفظ مستعمل سے بحث ہوتی ہے۔ تو لفظ کی اولاً 2 قسمیں، لفظ محمل، لفظ مستعمل۔ پھر لفظ مستعمل کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف کی کہ مفرد وہ ایسا لفظ ہے جو کہ تنہا ایک ہی معنی کو بتائے، ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہے، اسم، فعل، حرف، اور پھر تینوں کی تعریف آپ کر دیں تو یہ ہمارا خلاصہ بحث ہو گیا، خلاصہ سبق۔ بس اتنی سے اس میں بات ہے، آپ یاد رکھیں، ورنہ جو ہے اور بھی اس میں کچھ میں باتیں بیان کر دوں تو یہ تو ان طلباء کے لیے ہو گیا کہ جو کہ ابتدائی ہے۔ اب کچھ ان طلباء کے لیے بھی ہو جائے جو کہ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس میں 2-4 باتیں اور میں کر دوں مفرد کے بارے میں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، مفرد کا لغتاً معنی ہے جدا کرنا، اور اس کا معنی اکیلا بھی آتا ہے۔ مفرد کو مفرد کیوں کہا جاتا ہے؟ مفرد کو مفرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ مفرد کا تو ایک معنی ہے جدا کرنا، تو مفرد کو اب مفرد اس لیے کہیں گے کہ مفرد کثیر معانی سے جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس میں کثیر معانی نہیں پائے جاتے، تو اس وجہ سے مفرد کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اور مفرد کا معنی اکیلا، تنہا، واحد کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی جو ہے مفرد کو مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد جو ہے وہ کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ مفرد کبھی جو ہے مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر جو بولا گیا ہے مفرد، یہ مرکب کے مقابلے میں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کلمے کی تعریف میں جو مفرد ہے وہاں پر جو مفرد بولا جاتا ہے وہ مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو یہ مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ دوسری ہے کہ مفرد کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں وجوہ اعراب کے بیان میں کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف، تو وہاں پر جو مفرد کا بیان ہے وہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں۔ وجوہ اعراب کے بیان میں مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ تیسری صورت ہے کہ مفرد مضاف کے مقابلے میں، شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ مفرد مضاف کے مقابلے میں، شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے منادا کے بحث میں، کہ قاعدہ ہے کہ جب منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع پر، منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا علامت رفع پر۔ یہاں پر جو مفرد ہے یہ مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ مفرد یہاں پر تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، تثنیہ جمع ہو جائے تب بھی قاعدہ ٹوٹے گا نہیں، البتہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو۔ تو جیسے کہ یا زید کہہ دیتے ہیں، یا زیدان کہہ دیتے ہیں، یا زیدون کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر جو مفرد ہے یہ مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، تثنیہ جمع ہو جائے تو قاعدہ ٹوٹے گا نہیں۔ ایک مفرد ہے جو کہ جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جملے کے مقابلے میں، یہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے بیان میں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے مبتدا اور خبر کے بیان میں کہ یہ مفرد ہے، یہ مفرد ہے، ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ مفرد ہے، مراد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے۔ مفرد جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر کے بیان میں، کہ بولا جاتا ہے جیسا کہ یہ مفرد ہے، ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ جملہ نہیں ہے، تو مفرد جملے کے مقابلے میں۔ تو یاد رکھیں مفرد مرکب کے مقابلے میں یہ کلمے کی تعریف میں ہے، اور مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں یہ وجوہ اعراب کے بیان میں ہوتا ہے۔ مفرد مضاف
شبہ مضاف کے مقابلے میں یہ منادا کے بحث میں ہوتا ہے، مفرد جملے کے مقابلے میں یہ مبتدا اور خبر کے بیان میں ہوتا ہے۔ تو یہ مفرد کی جو ہیں کل 5 صورتیں، وہ 4 صورتیں ہو گئی۔ کتنی؟ 4 صورتیں، کہ مفرد 4 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا کہ مفرد کن چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس کا جواب۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں 2-3 باتیں اور بیان کر دوں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے اسم کو پہلے بیان کیا، فعل اور حرف کو بعد میں بیان کیا۔ اگر کوئی سوال کر دے کہ مصنف نے اسم کو پہلے بیان کیوں کیا، فعل یا حرف کو پہلے بیان کیوں نہیں کیا، تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ نحوی حضرات اپنی کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں اسم کو پہلے بیان کرتے ہیں، اور صرفی حضرات اپنی کتابوں میں فعل کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ صرفی حضرات اپنی کتابوں میں، صرفی کتابوں میں فعل کو پہلے بیان کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ علم صرف میں گردان سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ کس سے؟ گردان سے۔ اور فعل میں گردان بہت زیادہ ہے، اسم میں گردان بہت کم ہے، تو وہاں پر گردان کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ لیکن علم نحو میں گردان کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ علم نحو میں اعتبار کرتے ہیں مرتبے کا۔ کس کا؟ علم نحو میں اعتبار کیا جاتا ہے مرتبے کا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اسم کو پہلے بیان کیا جائے یا فعل کو پہلے بیان کیا جائے یا حرف کو پہلے بیان کیا جائے، لیکن چاہے صرفی کتابوں میں ہو یا نحوی کتابوں میں، ان تینوں قسموں میں سے تینوں میں سے فعل اور حرف کو کبھی بھی آپ ایسا دیکھیں کہ فعل اور حرف کو اسم سے پہلے بیان کیا گیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسم ہمیشہ مقدم ہوتا ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ مرتبے کے اعتبار سے اسم ہمیشہ مقدم ہے۔ فعل اور حرف اسم پر مقدم مرتبے کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، مذکوراً ہو سکتا ہے۔ اگر ذکر میں اگر کوئی بیان کر دیا فعل کو یا حرف کو تو یہ بات الگ ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے اسم جو ہے ہمیشہ مقدم ہے فعل اور حرف پر۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ فعل جو ہے، یہ فعل اپنے وجود میں اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ کس کا؟ فعل کا وجود تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اسم نہ ہو، جب تک اسم نہ ہو۔ تو فعل اپنے وجود میں محتاج ہے اسم کا، اسم ہوا محتاج الیہ اور فعل ہوا محتاج، اور یہ قاعدہ ہے کہ محتاج الیہ طبعاً مقدم ہوتا ہے محتاج پر۔ تو لہذا اسم کو مرتبے کے لحاظ سے نحویوں نے پہلے اسم کو بیان کیا اور بعد میں فعل اور حرف کو بیان کیا۔ تو یہ اسم کو اس وجہ سے مصنف نے بیان کیا ہے پہلے، اور پھر فعل اور حرف کو بیان کیا۔ اب آپ اگر یہ سوال کریں، ایک بات اور عرض کر دوں میں، پھر اس کے بعد سبق کا اختتام کر دوں گا۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ بھئی کلمے کی مصنف نے 3 ہی قسمیں کیوں بیان کی، کلمے کی مصنف نے 3 ہی قسمیں کیوں بیان کی، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کیا 3 قسموں سے زائد اقسام نہیں ہو سکتے تھے؟ تو دیکھیں کلمے کی 3 ہی قسمیں بیان کیوں کی، اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو دلیل حصر میں بیان کریں، اور ہم نے اس کو دلیل حصر میں بیان کیا بھی، تو اس کا جواب آپ سادہ سا یہ دے سکتے ہیں ایک بات رکھنے کے لیے کہ دلیل حصر میں چونکہ اتنی ہی چیزیں آئیں، اسی وجہ سے دلیل حصر میں جب ہم نے اس کو دلیل حصر میں کھنگالا اور اس کو دلیل حصر میں لے آئیں کلمے کی قسموں کو، تو ہمیں دلیل حصر سے چونکہ 3 ہی قسمیں حاصل ہوئی، اسی وجہ سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اپنا معنی خود بتائے گا یا نہیں بتائے گا۔ اپنا معنی خود بتائے تو 2 صورتیں ہیں، وہ کون کون سی؟ کہ یا تو زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، زمانہ نہیں ہے تو اسم ہے، زمانہ ہے تو فعل ہے، اور اگر کلمہ اپنا معنی خود نہ بتائے تو وہ حرف ہے۔
تو یہ دلیل حضرت جو ہم نے بیان کیا، یہاں پر ہمیں 3 ہی قسمیں حاصل ہوئی، اسی وجہ سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ یا آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ کلمے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حالتیں؟ 3۔ ایک تو ذات، اور ایک وصف، اور ایک رابط۔ ذات پر جو دلالت کرتا ہے وہ ہے اسم، وصف پر جو دلالت کرتا ہے وہ ہے فعل، رابط پر جو دلالت کرتا ہے وہ ہے حرف۔ تو چونکہ کلمے کی 3 ہی حالتیں ہیں، اسی وجہ سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، 3 ہی قسمیں بیان کی۔ یہ آپ ایک چھوٹا سا جواب دے سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں 2 سوال آپ کو بیان کیے، اور یاد رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنی خبر کو، سبق کو یہیں پر جو ہے ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرتے کرتے ایک بات میرے ذہن میں یہاں پر یہ آ گئی کہ جو میں شروع میں بیان کرنے چاہ رہا تھا لیکن اس وقت اس طرف ذہن گیا نہیں، تو میں یہاں سبق کے اختتام میں بیان کر دوں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کی تقسیم ہوتی ہے، کسی چیز کی تقسیم ہوتی ہے، تو جب کسی چیز کی تقسیم ہوتی ہے تو جیسے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہو گئی، مہمل اور مستعمل۔ تو ایک ہوتا ہے مقسم، اور ایک ہوتا ہے قسیم، اور ایک چیز ہوتی ہے اقسام۔ لفظ یہ ہے مقسم۔ مقسم ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز نکلے، لفظ سے 2 چیزیں نکلی ہے، مہمل اور مستعمل، تو لفظ ہے مقسم۔ مہمل اور مستعمل یہ دونوں چیزیں نکلی ہے، یہ ہے اقسام۔ اور لفظ مہمل اور مستعمل یہ دونوں آپس میں ہے ایک دوسرے کے قسیم۔ کیا ہے؟ قسیم۔ تو یہ 3 باتیں میں نے بیان کرنی تھی، پہلے وہ ذہن اس طرف نہیں گیا تو بیان نہیں کیا، اب میں بیان آپ کے سامنے کر دیا کہ لفظ جو ہے جس سے کوئی چیز نکلے وہ ہے مقسم، اور جو نکلے وہ ہے اقسام، اور یہ آپس میں جو ہے یہ ہے قسیم۔ جیسے کہ کلمے کی 3 قسمیں، تو کلمہ ہے مقسم، اور کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں یہ کلمے کے اقسام ہیں، اور یہ اسم، فعل اور حرف یہ جو آپس میں ہے یہ آپس میں قسیم ہے۔ کیا ہے؟ قسیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔